بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف قربانی کی تاریخ۔ جی ہاں، قربانی کرنا یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ فقط امت مسلمہ ہی قربانی کرتی ہے، بلکہ اگر ہم مطالعہ کریں قرآن و حدیث کا تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام نے بھی ایک مخصوص طریقے کے اندر قربانیاں فرمائیں۔ اب قربانی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ تو جی ہاں، سب سے پہلے جنہوں نے قربانی کی وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جنہوں نے سب سے پہلے قربانی کی۔ اس واقعے کو قرآن نے بھی اللہ نے بیان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی جو قربانی ہے اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت حوا کا جو حمل ہوتا اس میں ایک حمل میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ اب پہلے حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کیا جاتا، چونکہ اس کے علاوہ مناکحت کی نکاح کی کوئی اور صورتحال ہی نہیں تھی۔ تو حضرت حوا کے ایک بطن سے قابیل اور اس کے ساتھ اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے بطن سے حابیل اور اس کے ساتھ لیودہ پیدا ہوئی۔ اب چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ نکاح کا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ پہلے حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کیا جاتا، تو اسی طریقے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودہ سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا۔ چونکہ اکلیمہ جو تھی وہ خوبصورت تھی، تو اس پر آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا قابیل، اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں، چونکہ میں جو نکاح ہے وہ اکلیمہ سے کروں گا، اکلیمہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ اکلیمہ تمہاری بہن ہے، تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو قابیل جو تھا وہ اس کے اوپر اڑ گیا، ڈٹا رہا اس کے اوپر۔ تو پھر انہیں حکم دیا گیا کہ تم دونوں قربانیاں پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اکلیمہ سے ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی مقبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی مقبول ہوتی اس چیز کو اٹھا کے چلی جاتی۔ تو اب یہ جو قابیل تھا جو اکلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس نے گندم کا ڈھیر لگا کے رکھ دیا کہ میری یہ قربانی ہے، اور جو حابیل تھا اس نے ایک بکری ذبح کر کے رکھ دی۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی، اس نے حابیل کی جو بکری تھی اس کو اٹھا لیا۔ اس طرح حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابیل جو تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و عناد آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج پر تشریف لے کر گئے تو قابیل نے کہا اپنے بھائی حابیل سے کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس میں میری بے عزتی ہے کہ آپ کا نکاح اکلیمہ سے ہو رہا ہے اور میرا نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی۔ تو اس پر جو حابیل تھا اس نے کہا کہ میں طاقت میں بھی آپ سے زیادہ ہوں، لیکن اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں جواباً ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور جہاں تک قربانی قبول ہونے کا معاملہ ہے وہ تو اللہ متقین اور پرہیزگاروں کی ہی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب حج پر تشریف لے کر گئے تو اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو جی ہاں، مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا کہ جب اس نے قتل کر دیا تو پریشان ہو کر لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، چونکہ اس سے پہلے آج تک کوئی بندہ روئے زمین پر مرا ہی نہیں تھا۔ تو پھر دو کوے لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور اس نے زمین کے اندر ایک گڑھا کھودا اور اس میں کوے کو دفن کر دیا۔ تو اس طرح یہ جو قابیل تھا یہ دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ یہ تھی سب سے پہلی قربانی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے کہ آپ کی قوم نے کہا تھا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتین بقربان۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر ملتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس قربانی نہ لائی جائے۔ تو اسی طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قربانی کا ذکر بھی ملتا ہے، اور امت مسلمہ کی قربانی یہ تو پھر بچے بچے کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ تو یہ جو چند مختصر میں نے چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔
اگر وہ کمپلیٹ ساری ریکارڈ کرائی جائیں تو تقریباً یہ 1 گھنٹے سے ہی اوپر ریکارڈنگ چلی جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے پیش کیا کہ فقط امت مسلمہ ہی قربانیاں نہیں کرتی، قربانی کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اس قربانی پر فقط جانور ہی قربان نہ کریں، اپنا بغض و عناد اس کو بھی ساتھ قربان کر دیں، اپنے گناہوں سے بھی جان چھڑوا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھک جائیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الکریم۔